بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللہ نے سانپ کے ہاتھ پاؤں اور بال کیوں ہٹا دیے اور اس کے منہ میں زہر کو کیوں رکھا؟ جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا۔ وہ جنت کے دروازوں کے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے تھے۔ وہ جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچا دیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا اور اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے، اور وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے ایک تھا۔ شیطان نے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا لے تاکہ ملائکہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دے۔ ان کی ملاقات کا شوق مجھے بیتاب کیے جا رہا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آدم کی اولاد تجھے کوئی غضن نہیں پہنچائے گی، اور تو میری پناہ میں ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سانپ نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس کام کے سبب سانپ پر خدا کا غضب ہوا اور اس سے اس کے ہاتھ پاؤں چھین لیے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم میں جتنے پر اور پشم تھے سب گر گئے، اور وہ عریاں ہو گیا۔ اور سانپ کے منہ میں شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے منہ میں اللہ نے زہر پیدا کر دیا۔ جب سانپ شیطان کو حضرت آدم اور حوا کے سامنے لایا تو شیطان نے سانپ کے منہ سے آواز نکالی۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں نقل ہوا ہے کہ شیطان نے سانپ کے منہ میں سے پہلے حضرت حوا کو فریب دیا اور اسے کہا کہ اگر تم آدم سے پہلے اس درخت سے کھاؤ گی تو آدم علیہ السلام پر تسلط حاصل کر لو گی اور وہ تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ لہٰذا پہلے پھل حوا نے اس درخت سے کھایا اور ان پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا، تو وہ حضرت آدم کے پاس دوڑی آئیں اور واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہیں بھی یقین آ گیا اور کھا لیا۔ شیطان سانپ کے منہ سے ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور حضرت آدم یہ گمان کر رہے تھے کہ سانپ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور ہرگز آپ سے خیانت کی نیت نہیں رکھتا۔ اس نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جناب آدم بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو اتنی جرأت نہ ہوگی کہ اللہ کی قسم کھائے، اور یہی بات ان کے دھوکے کھانے کا باعث بنی۔